بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یا میرے علاوہ کوئی اور شخص بھی کہے گا، کوئی شخص دنیا کا، وہ انبیاء اعظام اور رسول اعظام سے لے کے انبیاء اور مرسلین سے لے کے اولیاء اور صالحین تک اور اس سے بھی نیچے تک کسی طبقے کا کوئی شخص جو کہے گا، جو انسان ہے، بشر ہے، اس کے لیے ایک پرنسپل ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ شعوری سطح کی ہے کہ انسان سٹریس نہیں لیتا۔ یہ آپ اگر اللہ پہ توکل میں، یقین میں، توکل میں، رضا میں، تفویض میں اللہ آپ کو بہت توفیق دے دے، بہت توفیق دے دے، توکل میں، تفویض میں، رضا میں بہت اللہ توفیق دے دے، تو اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سٹریس آپ کی لائف سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ فوائد کی تو گنتی کوئی نہیں، وہ تو پھر الگ ہیں، مگر باٹم لائن یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا سٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ مگر یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ شعوری سطح سے ریلیٹڈ ہے، کانشس مائنڈ کا جو لیول ہے۔ ایک تحت شعور ہوتا ہے، سب کانشس مائنڈ، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ انسان کے بس میں، وہ ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے۔ جیسے صاف اور شفاف پانی ہوتا ہے سمندر میں، آپ دیکھتے ہیں تو اپنی گہرائی کے اعتبار سے وہ پانی کا رنگ نظر آتا ہے، تھوڑا گہرا ہو تو بڑا صاف شفاف ہو تو سبز بھی نظر آتا ہے، ہلکا نیلا بھی نظر آتا ہے، نیلگوں نظر آتا ہے، پھر گہرا نیلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت گہرائی بڑھتی چلی جائے تو سیاہ رنگ بھی نظر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس میں تیرتے ہیں، جاتے ہیں سارے، تو آپ کو کہیں کچرا یا کوئی چیز بھی نہیں نظر آتی، پانی شفاف ہوتا ہے۔ یہ تحت شعور اس سمندر کی مانند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صاف شفاف پانی جو بہت نیچے گہرائی تک چل رہا ہے، اس میں کسی جگہ پہ بھی جا کے پتھر، ریت، کچرا ہے ہی نہیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کی ڈیپتھ پہ چلے جاتے ہیں، نچلی سطح پر، تو وہاں پتھر بھی پڑے ہیں، ریت بھی ہے، وہاں جھاڑیاں بھی ہیں، اور وہ ریت پتھر سارا نیچے بہہ جاتا ہے، پتھر سارے۔ تحت شعور کے سمندر میں نچلی سطح پہ جو بشری زندگی میں، انسانی زندگی میں سٹرگل اور ایفرٹس کے نتیجے میں، معاملات کے نتیجے میں جتنی پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، اور اس بندے کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے، تو محفوظ کرنے کا مطلب ہے اس کے شعور سے ان کو ہٹا دیتا ہے، اس کے شعور سے ہٹا دیتا ہے ان کو، شعور صاف ستھرا رہتا ہے، چونکہ شعور پر یہ چیزیں رہیں گی تو اس کی پوری شخصیت متاثر ہوگی۔ شعور اس کی پوری شخصیت کو متاثر کرتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کے ارادوں کو، کمزوری، یعنی ساری کچھ ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو اگر شعور سے ہٹ جائیں تو اس کا مطلب ہے تحت شعور کے سمندر میں نیچے آخری لیول پہ وہ جم گئی ہیں، تو وہ پڑے رہتے ہیں، وہ سٹریسز کا ایک طے درد ہے، وہ پڑی رہتی ہے۔ تو کوئی بھی ہستی ہوگی کس بھی درجے میں، تو وہ اس جگہ سے، وہ بشری زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے آپ کو کھانے کی طلب ہے، سوئی چبوئیں، کچھ کریں، تو جو یہ انسانی جسم ہے نا، تو یہ بھی ایک، تو وہ بشری زندگی کا تقاضا ہے، وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ مگر دو طرح کے انسان ہیں، کامن انسان کا جو کچھ داخل ہوتا ہے وہ اس کے شعور میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور شعور میں جب ڈپازٹ ہوتا ہے تو رنج، غم، غصہ، نفرت، کسی کے ساتھ حقارت، انتقام، پریشانی، مایوسی، دکھ، یہ ساری الا بلا، سانپ، بچھو، اژدھے سارے جمع ہو جاتے ہیں، شعور کو برباد کر دیتے ہیں، شعور پوری شخصیت کو برباد کر دیتا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ شعور کنٹرول کرتا ہے نا، پوری شخصیت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ یہ محفوظ کرتا ہے نا اپنے لوگوں کو، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اب حفاظت میں بھی رکھتا ہے، اور بشریت کا جوہر بھی تو ختم نہیں ہوتا نا، انسان ہے نا، آپ بات کو سمجھ گئے؟ تو
تو حفاظت کر لیتا ہے، یعنی اس کے شعور کو بالکل اجلا صاف ستھرا کر دیتا ہے، تاکہ کسی جگہ ایسا ریت کا ذرہ بھی نہ آئے جو اس کی شخصیت کو متاثر کرے، اور پھر کہاں چلا جاتا ہے، واش ہو جاتا ہے، واش کر کے تو وہ جب گرتا ہے تو وہ تحت شعور کے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو تحت شعور کی بھی اوپر کی تہیں ساری صاف شفاف رہتی ہیں، نیچے ایک جگہ جم جاتا ہے۔ وہ جو جمتا ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کی ہیلتھ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، شخصیت پر نہیں، شعور پر نہیں۔ اس سے ہارٹ ٹربل ہو جاتے ہیں، اس سے بلڈ پریشرز ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس کے اپنے طبی اور جسمانی اثرات ہیں صحت کے، وہ بشری زندگی کا دائرہ ہے۔ اس طرح روحانی زندگی اور بشری زندگی کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ روحانی زندگی میں شفافیت رہتی ہے، اور بشری زندگی کے لاشعور کی تہ میں وہ صدمے غم چیزیں جمع ہوتے ہوتے تو وہ ایک جگہ صحت کو کسی وقت اثر انداز کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب اور خوبصورت، میرا خیال ہے اس نوعیت کا کمبینیشن کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ نے ڈسکس ہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایسے مجالس میں یا محفل میں ایسی باتیں اس لیے فائدہ دیتی ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ سوال کیا یہ جواب یہ کتابوں میں کہیں ہوتے نہیں ہیں۔ مطلب ہیں، یعنی کہیں کوئی دنیا میں کوئی کتابیں ایسی نہیں نظر سے گزری ہماری، اور نہیں ہوتی کہ یہ لکھا ہوا ہو کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ یہ علم کی ایک الگ کتاب ہوتی ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ایسے کروڑوں کتابیں ہیں۔ واردات قلبی اور احوال، یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ ایک اور سبجیکٹ ہے، یہ علوم اور معارف میں آ جاتی ہے چیز، یا بصیرت میں اور فراست میں۔ یہ جو الگ الگ فرق دیے گئے ہیں نا، فراست ہے، بصیرت ہے، اور علم ہے، معرفت ہے، تو اس کے اپنے مراتب ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ احوال اور واردات قلبی یہ الگ سبجیکٹ ہے۔ احوال اور واردات قلبی کا بنیادی تعلق اعمال سے ہے، عمل سے ہے۔ وہ عمل یعنی اعمال الجوارح ہوں، خواہ وہ اعمال القلب ہوں یا اعمال الروح ہوں، یعنی الاعمال الظاہرہ ہوں یا الاعمال الباطنہ۔ تو ان سے جو پھر اثرات نکلتے ہیں، اور جو ان سے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور ان سے جو چنگاریاں اور روشنیاں نکلتی ہیں، اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، وہ آگے چل کے سبجیکٹ الگ الگ ہیں، مگر وہی آگے چل کے واردات قلبی میں بھی بنتے ہیں۔ اور واردات قلبی بہت ہی معمولی وقفے کی لمحات اور وقفات کی چیز ہوتی ہے، ایسے آئی گئی جگنوں کے چمکنے۔ تو واردات قلبی بڑی کم مدت یا کم عمر یا کم طوالت رکھنے والی کیفیات ہوتی ہیں، تو ان کو تھوڑا سا دوام مل جائے تو وہ احوال میں بدل جاتی ہیں، تھوڑی سی ان میں پختگی آ جائے تو وہ احوال میں بدل جاتے ہیں۔ اور احوال کو اس وقت تک احوال ہی کہتے ہیں جب تک ان میں تغیر رہتا ہے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تغیر کبھی ایسے ہو گئی، کبھی ایسے ہو گیا، یہ کبھی ایسے ہو جانا، اپس اینڈ ڈاؤن ہو جانا، یہ تعریف ہے حال کی۔ تو احوال کی یہ تعریف ہے، اور اگر اپس اینڈ ڈاؤن اور تغیر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ سٹیبلٹی، پختگی، دوام اور استقامت آ جائے، تغیر نہ رہے، پھر وہ مقامات میں چلا جاتا ہے۔ تو واردات، پھر احوال، پھر مقامات، پھر آگے۔ تو احوال میں تلوین رہتی ہے، احوال میں بندے کا مقام تلوین کا ہوتا ہے، اور جب مقام میں داخل ہو جاتا ہے مقامات، تو بندے کا مقام تقویم میں داخل ہو جاتا ہے، تقویم۔ تو پھر جو تقویم کے مقام پہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کو تکوین کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔
میں نے 3 لفظ بولے، پہلا بولا احوال میں تلوین، مزاج میں بھی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا تلون مزاجی ہے اس کے، تو یہ جو تلوین ہے یہ روحانی تلون ہوتا ہے، مگر ہوتا خیر کے دائرے میں ہے، جیسے حسنات الابرار سیئات المقربین، تو اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں۔ تلون روحی جو ہے اس کو تلوین کہتے ہیں۔ پھر وہ جو آپ تمکین میں چلے جاتے ہیں، کیا تمکین، یہ تقویم جس کو یعنی اس میں استقامت ہے، مگر لفظ اصطلاح اس کی ہے تمکین، تلوین کے بعد تمکین۔ تمکین مقام اہل مقام کی ہے، وہ مقامہ استقامت آ جاتی ہے جن کو، تو تمکین حاصل ہو جانے کے بعد پھر جب اہل استقامت ہیں پھر وہ پھر آگے بہت سی منزلیں ہیں، پھر اس کو پھر تکوین، تو تکوین کا ایک ایسا، یہ بھی ایک دنیا ہے، اس کے مرتبے ہیں۔ تو ایک ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں، ایسا ہو جائے تو اسی لمحے اسی طرح ہی ہو جاتا ہے، یہاں سے تکوین شروع ہو جاتی، آپ چاہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے عجیب قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو آپ تصور بھی روز ہر وقت کی زندگی میں بندہ وہ دیکھتا رہتا ہے، اور یہ بڑھتا رہتا ہے، پھر کبھی جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر اس کے بہت مراتب اور منازل ہیں تکوین کے، یہ سب اللہ کی شانیں ہیں۔ یہ جتنا کہا اللہ پاک نے فرمایا کل یوم ہو فی شان، ہر روز، کل یوم، اب یوم سے مراد دن نہیں ہے، یوم سے مراد ہر وقت کی اکائی ہے، اس کو یوم کہتے ہیں۔ وقت کی چھوٹی اکائی، زیادہ اکائی، جتنی ایک وقت کی اکائی بھی یوم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ اس کی ایک جدا شان ظاہر ہوتی ہے۔ وہ فی شان مطلب ہے اس کی شان کا ظہور جدا ہوتا ہے، اس کی شان میں تغیر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہر لمحہ اس کی شان اور ہو جاتی ہے، تو اب پہلے نہیں تھی اب ہو گئی، پھر ابلی ہو گئی تو پچھلی رہی نہ رہی، جمع ہوئی تفریق ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر لمحہ اس کی شان بدلتی نہیں، ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے، اے فی ظہور شان ہی، یہ معنی ہے۔ ہر لمحہ وہ ایک نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے، نئی شان سے، اور اس کی شؤون کی حد کوئی نہیں ہے، وہ لمحات ختم ہو جائیں گے تو اس کی شؤون ختم نہیں ہوگی۔ یہی شؤون، اس کا انعکاس اور اس کی تجلی وہ اپنے بندوں کے قلب اور باطن پہ ڈالتا ہے۔ اگر قلب اور باطن صاف ہو جائے، آئینے کی مانند جتنا صاف ہو جائے، تو پھر وہ تجلیات اس میں منعکس ہوتی ہیں، وہی تجلیات پھر بندے کے احوال بنتی ہیں، وہ اعمال میں برکت بنتی ہے، پھر وہ احوال بنتی ہیں، مقامات پھر آگے آگے ہوتا، تجلیات وہی ہوتی ہیں۔ مگر تجلی بھی آپ کے 10 سفر کی 10 مرحلے ہیں، ان میں ایک درمیان میں جا کے آتی ہے تجلی۔ بندے کو بعض اوقات مغالطہ لگتا ہے، مبتدی یا سالک وہ سمجھتا ہے مجھے تجلیات ملی، وہ بہت سی چیزیں جیسے متشابہات ہوتی ہیں نا، تو بڑے مغالطے لگتے ہیں، یعنی بعض اوقات نفس کے مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں، شیطان کے ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ بھی واردات ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی، تو وہ نور ظاہر ہوتے ہیں مختلف رنگ، تو بندہ سمجھتا ہے یہ تجلی ہے۔ سادہ بات ہے، پہلے خود اس بندے کے حال کو دیکھو کہ یہ صاحب تجلی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، ختم۔ تو اس کی تجلی پہ غور و خوض کرنے، انالیسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس حال کا حامل ہی نہیں ہے۔ جہاں سے تجلی شروع ہوگی تو یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے پھر کوئی اور چیز ہے، اس کو ڈیفائن کرو، یہ اس کو ڈیفائن کرو۔ تو وہ مختلف ہوتی ہیں، نفس کی بھی ہوتی ہیں، شیطان کی بھی ہوتی ہیں، اور ملائکہ کی بھی انوار ہوتی ہیں، ذکر اور اذکار کی بھی ہوتی ہیں، طاعات اور عبادات کی بھی ہوتی ہیں، نور آتے ہیں، اور نفس اور شیطان بھی نور کی شعاؤں کی صورت میں اثرات ڈالتے ہیں، تو چمک دکھائی دیتی ہے۔ ہر چمک کو تجلی نہیں کہتے، ہر چمک کو نہیں،
اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی تزکیہ کرتے ہیں. جی جب تزکیہ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس میں آپ تخلی کریں. تزکیہ جب کرتے ہیں تو اس میں تخلیہ پھر ہوتا ہے. تخلی تزکیہ کر کے ہیں. اور تزکیہ تو ہوتا ہے بیٹے بری خواہشات سے پاک ہو جائیں، دنائس سے پاک ہو جائیں، بری رغبتوں سے، بری شہوتوں سے، برے میلانات سے، برے رجحانات سے اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں، پاک کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. یہ شہوانی چیزیں. پھر یہ جب تزکیہ ہو جائے تو اس کے بعد، تزکیہ کے بعد پھر تخلیہ ہوتا ہے. پھر آپ بری طلبات اور رغبات جو ہیں غیر، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. یہ اس کا نیکسٹ سٹیج ہے. اب اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں لوگوں کی بیٹے. آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کر کے چیزیں داخل ہونا چاہتی ہیں تو بندہ استغفار پڑھتا ہے، تعوذ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے. علاج موجود ہیں. ذکر اذکار کرتا ہے، صحبت میں صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو مختلف اثرات رکھنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کو بندہ اپناتا ہے جس سے ان سے مدافعت ہوتی ہے. بندہ جان چھڑاتا ہے، ان کو دفع کرتا ہے. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی مدد سے بندے کو اتنی حفاظت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. تو جو اس کی توانائی ان کو دفع کرنے پہ صرف ہونی تھی وہ تو ساری بچ گئی، وہ ترقی کرنے پہ لگ جاتی. آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ جو میں نے بتایا نا جیسے تزکیہ والی ترتیب، اس کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے مثلا تزکیہ ہوتا ہے، یہ نفس کا ہوتا ہے. تزکیہ کے بعد تصفیہ ہوتا ہے، وہ قلب کا ہوتا ہے. تصفیہ، تصفیہ کے بعد تخلیہ ہوتا ہے. کیا؟ تخلی، جس کو میں نے کہا تخلیہ ہوتا ہے. تخلیہ کے بعد تجلیہ ہوتا ہے، وہ چوتھے مرحلے پہ آتا ہے. پھر 6 مرحلے اس کے بعد اور ہیں. وہاں سے تجلیہ سے تجلی کا ابتدا ہو جاتی. تخلیہ اور تجلیہ کو جمع کر لیں. یعنی اللہ گواہ ہے اس سے زیادہ مجرب وظیفہ میں نے زندگی میں نہ عملاً دیکھا ہے نہ کہیں پڑھا ہے. باقی سب وظائف اس کے نیچے. یعنی ہر وہ خواہش ہی نہیں، ہر وہ دھیان جو اللہ کا غیر ہے اور اللہ سے دور کر سکتا ہے، یعنی اس دھیان میں یہ پوٹینشل ہے، وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ اللہ سے دور کرنے کا باعث بن سکتا ہے. اس میں پوٹینشل ہے. ہر وہ چیز جو دوری کر سکتا ہے اس کو دل سے نکال دیں. کوئی کام کریں تو اس کی سوائے اللہ کے سرے سے کوئی نیت اور غرض ہی نہ رکھیں. صرف واحد غرض اور مقصود اور طلب آپ کے دل میں رہے اور وہ اللہ اور اس کی رضا. باقی دنیا کے ہر کام کریں جو جائز حد میں آتے ہیں، مگر جو بھی کام کریں اس میں دھیان اللہ اور اس کی رضا کی طرف رکھیں. حتیٰ کہ مالی مشکلات آتی، حالات ایسے آتے ہیں نا، وسائل کم ہیں. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی تربیتی نشستوں میں یہ کہا ہوا ہے. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہے، جب لوگ کہتے تھے کہ آپ کے دسترخوان پر اور آپ کے گھر آتے ہیں تو یہاں فقر اور آپ ان کی زندگی کو پڑھتے سنتے ہیں نا، سیدہ کائنات کی مولا علی، یہاں فقر فاقہ اور ایسی چیزیں ملتی ہیں. اور دوسری طرف جاتے ہیں، اس وقت تو دوسری طرف دمشق تھی نا، اس زمانے میں بنو امیہ کا دربار تھا. ادھر جاتے ہیں تو وہاں تو بہت
شانہ نظام اور سب ایسا چیزیں ملتی ہیں. تو دو قول ہیں آپ سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا کو اور علم کو، اور علم سے مراد معرفت ہے، دنیا اور علم و معرفت کو ایک جگہ جمع نہیں فرماتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. بس اب اگر یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ نے فرمایا، تو آپ اور میں، ہم کون ہیں اس تقسیم کو بدل سکیں؟ اب تو صرف اس کی قدر کا جائزہ لینا ہے کہ جو علم اور معرفت، کیونکہ علم اور معرفت کے اندر ہے نا سب کچھ. علم معرفت والا، اور معرفت اللہ کی معرفت ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اللہ کی قربت بھی آ گئی، اللہ کی رضا بھی آ گئی نا. جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ کا مطیع ہوگا، وہ اللہ کے قریب ہوگا، وہ اللہ کو پہچانے گا، وہ اللہ کا تابعدار ہوگا، وہ اللہ کا محب ہوگا، عاشق ہوگا. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ سارے دوریاں اس وقت تک ہیں جب تک اس نے اللہ کو، اس کو معرفت نہیں ملی. جتنی معرفت مل جائے گی اتنی طاعت اس کے اندر، اتنا تقوی اس کے اندر، اتنی قربت اللہ کی اس کے اندر، یہ سب چیزیں اسی قدر آ جائیں گی. تو فرمایا کہ دنیا اور علم و معرفت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو چن لیتا ہے وہ علم اور معرفت کے لیے، اور علم اور معرفت کے لیے چننے کا مطلب ہے اس کے لیے ایک آخرت ڈگری کر دی اللہ نے، حسن آخرت اس کے لیے. دیکھو نا، فرمایا ربنا آتنا کیا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اب آپ عربی کے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے لغت میں اور ادب میں آپ سے لوگوں نے، تو یوں نہیں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا والآخرۃ حسنہ. اگر یوں لکھا جائے تو عربی زبان کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بولیں بیٹے، ہیں؟ بالکل صحیح ہے نا. الفاظ کم ہیں تو کم الفاظ ہیں، معنی صحیح ابلاغ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بلیغ بنتا ہے اگر کہا جاتا ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ حسنہ، یا کہتے ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا والآخرہ، تو اس میں اور تاکید بھی بڑھ جاتی، ٹھیک ہے، اور بلاغت بھی آ جاتی، الفاظ بھی کم ہو گئے، ابلغ معنی بھی زیادہ بیان ہو گیا، کم الفاظ میں ایجاز بھی ہو گیا. تو ایسا ہو سکتا تھا نا، مگر صرف واو عاطفہ کے ساتھ الدنیا والآخرہ کو جمع کیوں نہیں کیا؟ واو عاطفہ کے ساتھ الدنیا اور آخرہ کو جمع کیوں نہیں کیا؟ ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ ترکیب ہے، بڑی بلی ابلغ ترکیب ہے، کیوں نہیں جمع کیا؟ اس کے برعکس فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پورا جملہ مکمل کر دی، وفی الآخرۃ یعنی دنیا اور آخرت کی جو حسنہ ہے اس کو بھی ایک لفظ میں بھی محمول نہیں کیا. اگر فرماتا ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا والآخرہ، تو ایک ہی حسنۃ کا لفظ شامل ہوتا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، اور ان کی جمع کرنے میں زیادہ تقریب ہوتی، زیادہ قربت ہوتی. تو یہ بالکل تفصیل کر دی، فصل کر دیا، وصل نہیں کیا. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب اگلا حصہ اگر نہ بھی ہو تو جملہ مکمل ہو گیا اور معنی کمپلیٹ ہو گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اگلا حصہ ہٹا دیں تو کوئی نقص نہیں رہ گیا. وفی الآخرۃ حسنہ، پھر وقنا عذاب النار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حسنہ کو الگ رکھا ہے اور آخرت کی حسنہ کو الگ رکھا ہے. الگ رکھ کے سمجھایا یہ ہے کہ یہ دونوں حسنہ اکٹھی نہیں ملتی. تم اللہ سے مانگو، تقسیم کرنے والا وہ ہے، اب اس کی مرضی، وہ دونوں کو ہیں الگ الگ بالکل. اس نے بیان بھی بڑا کھول کے الگ کر دیا ہے، وہ جتنا جمع کر دے تمہارے لیے اتنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خلاص ختم.
تو کسی کو اس پہ چھوڑ دیتا ہے، کسی کو وفی الآخرۃ حسنہ وہ اس پر چھوڑ دیتا ہے، کسی کے اندر یہ تو دو قاعدے ہو گئے. اب کسی کے اندر یہ جمع فرماتا ہے، کتنا جمع کرتا ہے، وہ قسیم ہے، وہ مالک ہے، وہ قسام ہے، جتنا ادھر سے اٹھا لے جتنا. مگر ایک ہے، جتنا ادھر زیادہ ہوگا ادھر امکان ہے کہ ادھر سے جسامت اتنی کم ہو جائے گی. بہت ریئر ہوگا کہ وہ دونوں میں بہت زیادہ کر دے. تو بندے کو پھر ساتھ اس کے زہد کی کر دی ہے کہ وہ دل نہ لگائے ادھر، تو طلب آخرت کی رکھے. تو یعنی یہ جو چیز ہے اس سے مشکلات آتی ہیں. یہ چیزیں چونکہ ہمارے پاس تو دیکھنے کی یہی زندگی ہے نا دنیا کی، ہم اسی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اسی کا مٹھاس اور اسی کا کڑوا پن دیکھتے ہیں. تو جب مر جائیں گے تو پھر تو مرے ہوئے نے آ کے واپس اگلے دن پیریڈ میں آ کے تو اعلان تو نہیں کر دینا وفات کے بعد کہ اگلے دن میں ایک دن کے لیے اجازت لے کے آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ ایکچولی اصل زندگی یہ ہے جس میں اب میں چلا گیا ہوں. وہ تو جو آدمی چلا جائے گا نا، اس نے بتانے. کاش اگر یہ نظام ہوتا کہ ایک آدھ دن کی چھٹی ملتی وفات کے بعد تاکہ لوگ نے جو دیکھ لیا وہ آ کے بتا جائیں تو ہمارا پرسیپشن ڈیفرنٹ ہو جاتا. اب جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس نے تو آ کے بتانا نہیں، اور جو نہیں گیا وہ ادھر ہی ہے، اس نے وہ دیکھا ہی نہیں. تو ہم یوں سمجھتے ہیں، اور سینسز ہیں اور سمجھنے کی بنیاد بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ اس میں آسانی تنگی جو کچھ ہے اسی پر بندہ اکتفا کرتا ہے. تو اللہ پاک نے اس لیے جدا جدا کر کے رکھا ہے. مرضی آپ اس پہ اکتفا کر لو، مرضی اگلے حصے میں شفٹ ہو جاؤ. ہمیشہ اس پہ دھیان رکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ پھر یہ مشکلات آتی ہیں، مگر تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ مشکل آئے تو مشکل کا دھیان، مشکل ضرور آئے مگر مشکل کا دھیان نہ آئے دل میں. مشکل آنے کو تو روک نہیں سکتے آپ ہیں، تنخواہ کم ہے، وسائل کم ہے، تو مشکل تو آئے گی. مشکل تو روک نہیں سکتے، لیکن کیا چیز آپ کو جو نصیحت یا وظیفہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ مشکل کے دھیان کو روک سکتے، اس دھیان کو روک سکتے ہیں کہ مجھے مشکل ہے. یہ تو آپ نے سوچنا ہے نا، دھیان کو ختم کر دیں، یہ آپ کو تخلیہ نصیب ہو جائے گا. ہر اس خیال سے آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا قلب و باطن خالی ہو جائے، بالکل خلوت کامل ہو جائے. جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے روحانی طور پر اور اللہ کے قریب لے جانے اور اللہ کی رضا پانے میں رکاوٹ بنتا ہے، سادہ سمجھنے میں نے ایک لفظ بول دیا، جو آپ کو روحانی طور پہ ڈسٹرب کرتا ہے، بس ختم. ہر اس خیال سے خالی کر لیں اپنے آپ کو. اس چیز کو اگر آدمی اپنا بنا لے نا، مطمع نظر، اور جو ہی آئے تو نکال دے، جو ہی آئے نکال دے. وہ توکل بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے محبت اور توکل اس کو بلڈ اپ کرنا چاہیے. توجہ آخرت کی طرف رہے، اللہ کی رضا کی طرف رہے، اور جو کچھ وارد ہو سمجھے اللہ کی طرف سے خیر ہے. یہ توکل ہے، تفویض ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا علاج ہے. اور یہ ایمان کی مضبوطی ہے. جو بھی کیفیت وارد ہو سمجھے اللہ کی رضا ہے. بس جب یہ خیال آ جائے اللہ کی رضا ہے مجھے تکلیف دینا، تو بندہ ہنس پڑتا ہے، اچھا ماشاء اللہ، تو میرا اللہ چلو اس پہ راضی ہے، اس سے بھی میں بھی راضی ہوں، تو اس سے تعلق ڈیولپ کریں. بجائے اس گورکھ دھندے میں، بجائے تکلیف کی طرف دھیان کرنے کے تکلیف بھیجنے والے کی طرف دھیان لگا لیں. آپ سمجھ گئے نا؟ تو بجائے قسمت کی طرف دھیان کرنے کے قسام کی طرف دھیان لگائیں. بجائے بھیجی گئی چیز کی طرف دھیان کرنے کے بھیجے جانے کی طرف. یہ ایک موڈ ہے، سوچ ہے، توجہ کا ایک رخ ہے.
جب یہ کر لیں گے اور اس کے ساتھ الٹیمیٹ آبجیکٹو اللہ کی رضا کو رکھ لیں گے اور ہر چیز اس سے فروتر ہو جائے گی، ہر چیز اس سے فروتر ہو جائے گی، بالکل اس سے نیچے ہو جائے گی، نیچے گر جائے گی، پھر یہ وظیفہ ہے۔ میں نے تو یعنی اپنی بچپن کی لائف سے آج کے دن تک جتنا پڑھا اولیاء کا، سلف صالحین سے لے کے آج تک، اس سے بڑا وظیفہ پڑھا بھی نہیں ہے اور اس سے بڑا وظیفہ برتا بھی نہیں ہے۔ جو میں نے کیا اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں دیکھا۔ آخری بات بتاتے ہیں، میرے پاس ایک بار علماء کرام کا ایک وفد آیا، یہ بات ہے 80s کے زمانے کی، کیا یعنی 85 86 87 کا کوئی زمانہ ہوگا۔ وہ آئے علماء، ان میں سے ایک کا تو نام بھی مجھے یاد ہے ابھی تک، وہ زندہ بھی ہیں، پیر ہیں اب، وہ اس وقت عالم دین تھے، پھر خلافت لے لی تھی کسی جگہ سے، پھر وہ خود پیر بھی ہو گئے، تو خطاب بھی کرتے ہوں گے۔ تو اب تو عمر مجھ سے تھوڑی زیادہ ہوگی، اور کوئی 2-3 علماء ان کے ساتھ اور تھے، 3-4 کا وفد تھا، اور ان کو بھیجا تھا جامع نعیمیہ سے، ایک اجلاس ہوا جامع نعیمیہ میں، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب تھے اس اجلاس میں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب تھے، اور اس طرح باقی اس زمانے کے جو جید علماء اور جو مہتمم تھے، مدارس کے سربراہان، اور کافی سارے ایک کمرے میں بیٹھے، اتفاقاً وہاں مجھے ڈسکس کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب ڈسکس کیا، اور وہ ڈسکشن یہ تھی ان کی، یہ جو وہ علماء کے وفد نے مجھے آ کے بتایا، جن کے وہ سربراہ، جن کا نام بھی مجھے یاد ہے اور وہ زندہ ہیں، آپ میں لوں گا تو آپ سب کو پتہ ہے، ان کا نام کا پتہ ہوگا، معروف نام ہے۔ ان علماء کو یہ معلوم تھا کہ یہ میرے بہت قریب ہیں، میرے زمانہ طالب علمی سے وہ عالم دین میرے بہت قریب تھے، بعد میں پیر طریقت ہو گئے جی۔ تو جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کرتا تھا، لاء کرتا تھا، تو تب بھی میرے پاس وہ کثرت سے آتے اور میرے خطابات پہ بھی مجھے لے جاتے تھے، خطاب کروانا جلسے، وہ 70s کے زمانے کا قرب تھا، ان کو معلوم تھا۔ انہوں نے کہا آپ جائیں اور ایک وفد لے جائیں اور مجھ سے پوچھیں۔ انہوں نے اس بات پہ اجماع کیا، تمام علماء جو اکابر بزرگ تھے، کہ میرے پاس ڈیفینیٹلی اسم اعظم ہے، اس پر انہیں کوئی شک نہیں تھا، کسی ایک کا بھی اختلاف رائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جلسے کر کر کے مر جاتے ہیں تو بندے 100 نہیں جمع ہوتے، 150 نہیں آتے، اور آتا ہے تو بیٹھتا ہی کوئی نہیں ہمارے جلسوں خطاب کے دوران ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہزارہ لوگ جہاں چلے جائیں آ جاتے ہیں، اور ساری رات بیٹھائے رکھیں، اٹھ کے جاتا ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کے پاس تسخیر قلوب کا کوئی اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جس سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر کے اپنے پاس جما لیتے ہیں، تو لوگ ہٹتے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو امر طے ہے، مگر جا کے پوچھیں کہ وہ تسخیر قلوب کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے کیا ان کے پاس وظیفہ۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا کئی بار، جب آتے ہیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، خطاب سے پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے بھی، بس ہر ایک نے اپنا قیاس، چونکہ سارے علماء اور اس زمانے کے بزرگ عالم دین سب میرے ساتھ ان کی ملاقات رہتی تھی نا، ساروں کی کثرت کے ساتھ۔ وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے یہ بات مجھے بتا بھی دی ساری، اور کہا کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے، بتائیں کیا وظیفہ ہے آپ اس میں۔ میں نے کہا وظیفہ تو ہے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، فائدہ نہیں، آپ مانیں گے نہیں۔ انہیں کہا نہیں ہمیں یقین آئے گا، ہماری تو بڑی زندگی گزری ہے آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کو شاید آ جائے گا، تو ان باقی علماء کو ممکن ہے نہیں آئے گا، جو اس وقت ساتھ نہیں ہیں، لیکن یقین نہیں کریں گے آپ کو۔ انہوں نے اصرار کیا بتا دیں، میں نے کہا وظیفہ میرے ہے، میں بتا دیتا ہوں، مگر بشرطے کہ آپ یقین کرتے یقین کریں گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا کہ میرے پاس جو وظیفہ جو میں کرتا ہوں وہ یہ وظیفہ ہے کہ میں کوئی وظیفہ مخلوق کی خاطر نہیں کرتا، کوئی وظیفہ مخلوق کے دھیان میں بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے سوا عالم خلق میں سے کسی چیز کی طلب میں بھی کوئی وظیفہ نہیں کرتا۔ تو مخلوق کے لیے کوئی وظیفہ کسی کے دل کھینچ اور تسخیر کر یا فلاں کر یا فلاں کر،
کسی کو دھیان میں ہی نہ لانا، یہ میرا وظیفہ ہے، اور صرف اللہ کی طرف دھیان رکھتا ہوں۔ وہ مجھ سے سمجھ لیا انہوں نے، اس کے بعد اس موضوع پر نہیں ملے، بتا دیا ہوگا، اب اللہ بہتر جانے کسی نے یہ وظیفہ مانا یا، مگر اس سے بڑا وظیفہ نہیں اگر آپ اس کو پریکٹس کریں۔ میں بچہ تھا، چھوٹی عمر میں ابا جی قبلہ کی زبان سے یہ نصیحت سنی تھی، اور یہ نصیحت کے الفاظ ان کے وضع کردہ نہیں تھے، یعنی یہ ایک معروف نصیحت تھی جو اس زبان میں چلتی تھی، یعنی پرانے لوگ یہ کہا کرتے تھے۔ میں نے ابا جی قبلہ سے سنا کہ ہتھ کار ول دل یار ول، کار سے مراد کام کاج، دنیا کا جو کام کاج آپ کے لیے فرض اور جائز ہے اس کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور کرتے رہیں، مگر دل صرف یار کی طرف رکھیں، دل کبھی کسی کام کی طرف نہ ہو۔